بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے ارشد شریف مرڈر کیس پہ بات کر لیتے ہیں، جس میں ایک نیا موڑ آیا آج، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کو جو گولیاں لگی تھیں وہ بھی انتہائی قریب سے ماری گئیں، اور اس کے بعد 3 گھنٹے تک مسلسل انہیں ٹارچر کیا گیا، جسمانی طور پہ انہیں بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ ان کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، جسم پر تشدد کے بہت زیادہ نشانات تھے، 3 انگلیوں کے ناخن پلاس سے نکالے گئے تھے۔ تو یہ بات انتہائی، یہ منظر دل دہلا لینے والا ہے۔ ایسا کس نے کیا؟ وہاں کی جو مقامی پولیس ہے اس سے تو ارشد شریف کا کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں تھا، نہ ہی کینیا میں ارشد شریف سے کسی کی دشمنی تھی، نہ ان کی مقامی پولیس سے کوئی دشمنی تھی۔ تو اگر ان کی پولیس نے ایسا کیا ہے تو پھر ایسا کیوں کیا ہے؟ جس کی تحقیقات کے لیے جب ارشد شریف مرڈر ہوا تو ایک کمیٹی بنا کر 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ فوری طور پہ کینیا روانہ کی گئی، اور وہاں سے جو ہے انہوں نے کچھ شواہد وغیرہ اکٹھے کیے۔ تو وہ جو کمیٹی تھی وہ حکومت نے بنائی، حالانکہ وہ حکومتی کمیٹی تھی، لیکن انہوں نے بھی جو اپنی فرسٹ فائنڈنگ دی ہیں، وہ کمیٹی کے ارکان واپس آئے ہیں اور پھر مزید شواہد کے لیے وہ گئے ہیں دبئی۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے جو تحقیق وہاں پہ کی ہے، جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں، ان کے مطابق ارشد شریف جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوئے، انہیں باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کلنگ کے تحت قتل کیا گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، یعنی پولیس نے یا جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے باقاعدہ طور پر انہیں جانتے پہچانتے ہوئے ٹارگٹ کر کے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے چونکہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف کافی مختلف تھا، ابتدائی طور پہ یہی کہا گیا کہ ارشد شریف جو ہیں وہ کینیا کے شہر نیروبی میں ایک میٹنگ میں جا رہے تھے، اور رستے میں پولیس کے ساتھ ان کا جو واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر مقامی طور پہ ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا، اور پولیس جو ہے وہ اس کے لیے، اس کی بازیابی کے لیے ناکہ لگائے ہوئے تھی، اور ارشد شریف کا جو ڈرائیور ہے خرم، اس نے گاڑی نہیں روکی، اور پولیس نے اس گاڑی کو ڈاکوؤں کی گاڑی سمجھتے ہوئے ٹارگٹ کیا، جس میں ارشد شریف جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ موقف تو تقریباً دوسرے دن ہی دم توڑ گیا تھا، جب وہاں کے مقامی صحافیوں نے کچھ سوالات اپنی پولیس پہ اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کو، ارشد شریف صاحب کی گاڑی کو یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کی گاڑی ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے گاڑی کے ٹائروں پہ فائر کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو کسی طریقے روکا جائے۔ تو گاڑی کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اس کے جو ہیں وہ ٹائر، ان پہ فائر لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے گاڑی کے ٹائروں پہ فائر نہیں کیے، اس کے بعد آپ نے گاڑی کے ڈرائیور پہ فائر نہیں کیا، ڈرائیور جو خرم تھا وہ بالکل محفوظ رہا۔ تو ابھی جو لیٹسٹ جو تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ ایک شارٹ راستہ جس طرف میٹنگ کو جانا تھا، شارٹ راستے کو چھوڑ کر جو لانگ روٹ تھا اس کا انتخاب کیا گیا ڈرائیور کی جانب سے۔ تو جو ڈرائیور ہے خرم، جس کا تعلق کراچی سے ہے، اس سے تفتیش کرنا بہت ضروری ہے اب، کیونکہ اس سے بہتر تفصیلات جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، کیونکہ اس سارے وقوعے میں وہ ایک آئینی شاہد کے طور پر تھا کہ اگر یہ وقوعہ رستے میں ہوا ہے
تو راستے میں ظاہر ہے وہ ڈرائیور تھا، پھر گاڑی کو روک کر ارشد شریف کو نکالا گیا، اور جو فائنڈنگز آئی ہیں وہ یہ ہیں، جو اپنا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، کہ 3 گھنٹے تک ارشد شریف پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ تو جب تشدد کیا گیا ہے، اگر وہ تشدد راستے میں کیا گیا ہے تو پھر وہ ڈرائیور جو ہے وہ ساتھ تھا، تو اس سے تحقیقات کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی جو کمیٹی تھی ابھی وہ دبئی گئی ہوئی ہے، حالانکہ اس کمیٹی پہ جو ارشد شریف کے لواحقین ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ میڈیا کا کوئی نمائندہ بھی جو ہے وہ ساتھ ہو، لیکن جو بھی تھا کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں وہ الٹیمیٹ سپورٹ کرتی ہیں ارشد شریف کے لواحقین کا، اور جو صحافیوں کا پہلے دن سے سٹانس تھا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں انہیں منظر عام پہ لایا جائے، کیونکہ ملک میں جو اندھیر نگری اور چوپٹ راج بنا ہوا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ جو بھی ذمہ داران ہیں انہیں سامنے آنا چاہیے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جانا چاہیے، اور یہ ابھی ذمہ داری ہے حکومت وقت کی کہ وہ، میں رات کو جو زبیر عمر صاحب ہیں ان کا ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو تھا، ایک صحافی نے انہیں آن بورڈ لیا کہ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے، تو جو انہوں نے بات کی وہ میں منوان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ صحافیوں کو دکھ ہے، اور میں اپنی حکومت کو انٹرنل بھی کہوں گا، اور میں آپ کے چینل کے توسل سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی تحقیقات ابھی تک ہوئی ہیں، جو پیش رفت ہوئی ہے اور جس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ منوان قوم کے سامنے رکھے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہیں، اس نے اداروں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر ان کا کسی بھی طاقتور حلقے سے بھی تعلق ہے تو میں اپنی حکومت کو یہ جو ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ وہ ہر اس بندے کا، چاہے اس کا کسی ادارے سے بھی تعلق ہو، کسی ایجنسی سے تعلق ہو، اس کا جو بھی اس میں ناطہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو بالکل پبلک کے سامنے آنا چاہیے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں اس پہ مزید جو ہیں وہ کیا لیٹسٹ پیش رفت ہوتی ہے۔ ابھی تک جو پیش رفت ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے۔ ابھی کمنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کہ آپ اس میں کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا کیا در ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ارشد شریف صاحب جب پاکستان میں تھے تو 16 ایف آئی آر ان کے اوپر تھیں۔ اب کچھ لوگوں نے یہ بھی بات کی ہے جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ملک چھوڑ جائیں، تو پھر عمران خان صاحب سے دریافت کیا جائے کہ ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا، یعنی یہ معاملے کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے تو ان پہ ایف آئی آر درج نہیں کروائی ہوئی تھیں، جو 16 ایف آئی آر تھیں ان میں مدعی کون تھا اور کس کے کہنے پہ درج ہوئی وہ ایف آئی آر، اور ان پہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے ملک دشمنی کے اور اس طرح کے دیگر الزامات جو غداری کے لگا کر دفعات اور ان پہ ایف آئی آر درج کی گئی، اس کے پیچھے کون تھا؟ تو جس سے بھی یہ تانے بانے ملتے ہیں یہ اس کو بالکل ننگا ہونا چاہیے اور ان کرداروں کو سامنے لانا چاہیے جنہوں نے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ عمران خان صاحب کا تو وہ کیس لڑ رہا تھا، عمران خان صاحب تو اس کے ساتھ ایسا نہیں کروا سکتے نا، عمران خان صاحب کے تو وہ حق میں بول رہا تھا جس کی اس کو سزا دی گئی۔ تو ان کرداروں کو سامنے آنا چاہیے جو کردار پس پردہ ہیں یا جن لوگوں نے یہ کیا ہے، اور کینیا کی گورنمنٹ سے اس پہ فلی پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ وہ بذات خود جو ہے وہ موقف دیں کہ انہیں کس نے اس بات پہ کنوے کیا اور کس کے کہے پہ یہ سب کیا گیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں
ارشد شریف کیس میں جو ہے وہ مزید جو تفصیلات ہیں وہ میڈیا پہ آئیں گی اور سامنے آئیں گی، اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ وہ ایک سینئر صحافی تھے، ایک اچھے انسان تھے، انہیں اللہ کرے کہ انہیں انصاف ملے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے کمیشن ملک میں بنے ہیں آج تک کسی پہ بھی کوئی کمیشن کی رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، بھٹو دور سے لے کر یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن کچھ رزلٹ نہیں نکلا۔ تو ابھی یہ ریت ختم ہونی چاہیے کہ کمیشن کی رپورٹیں آئیں اور پھر وہ عدالتوں میں چلی جائیں اور پھر ڈلے ہوتے ہوتے ان میں سے کچھ بھی نہ نکلے، یہاں تک کہ لوگ وقوعے کو بھول جائیں۔ تو تیزی سے کیس کو سنا جائے، جو بھی چیزیں ہیں وہ میڈیا پہ سامنے آنی چاہیے، تاکہ ارشد شریف کے بعد کسی دوسرے کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ اس کیس کا فیصلہ جلد ہوگا اور مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل آصف حسین بھاٹی۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور اگر آپ نے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔